حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیعت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر واپس اپنی پہلی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا، یہ کہا تو عالم میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا، میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا، مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے اس سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کہ وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا، وہ میرے دوست حبیب اور ساتھی ہیں۔ میں نے درخت سے وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں گے تو مجھے خوشخبری دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس طرح سے آواز آئی، اے ابو قحافہ کے بیٹے، مستعد ہو جاؤ اور کوشش کرو، کیونکہ اس کی طرح وہی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا، انکا رسول اللہ بالحق باشکا سراجا منیر۔ بس آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب خواجہ لولا کے جس ہمت پر انا ارسلناکا کی خلقت آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازداں چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا ہو اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ بس ابو بکر کی دوستی نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی، اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن اعتقاد اور دوستی کے سلوک کے ساتھ معروف ہے۔ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں رازداں بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس کے رات سے اس کو آگاہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس سوچ میں غرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے، فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو نہ نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بساط ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح شاید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کی جائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کرے اور اس راز کو ان کی مجلس میں کھولے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، پیغمبر نے فرمایا، میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات سے پردہ اٹھائیے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی ہر کام میں آپ پیش رو ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کو رہنمائی کروں، دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس بات سے خوش ہوئے، فی الفور اسلام پیش کیا اور ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، مومنین کے پیش رو اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ حسۃ التقیہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔ قبیلہ ازد کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھی۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا اس نے کہا میرا خیال ہے تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا بنو تمیم سے۔ اس نے کہا ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان دوسرا ادھیڑ عمر، سفید چہرے لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کپڑا پیٹ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک کیا خال ہے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی کہ یمن میں اپنا کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤں۔ جب میں اس کے پاس آیا اس نے کہا میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو ان کی خدمت میں پہنچا دیں۔ میں نے کہا ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کر لیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور مکہ میں واپس آ گئے۔ جب میں اپنے گھر آیا تو عتبہ بن ابی مغیث و شیبہ اور ابو نیسری اور چند اور قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا اور ہمیں کہتا ہے تم باطل ہو اور تمہارے ابا و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و اعانت اس سے نہ ہوتی تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ اب جبکہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں خود ہی اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیے کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازے پر بیٹھ رہا۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیے تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس سے آپ یمن میں ملے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں، ان سے خرید و فروخت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیے اور میرے پاس بھیجے، اور وہ 12 اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بزرگ کے فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی گھر کو لوٹ گئے۔
उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अगला हिस्सा सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।